PTI کے جو بانی ہے وہ جیل کے اندر ہیں اور جو اس وقت ایک بڑی ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی آپ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں PTI کے معاملات کا میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں کہ ان کے بہاف میں کوئی جواب دوں. کوئی آپ ہماری پارٹی کے بارے میں یا کوئی اور بات کریں گے میں جواب دوں. صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2-3 دفعہ وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کابینہ میں آئیں ہمارے ساتھ چلیں, لیکن وہ ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشاورت کریں گے. تو حالات جو ہیں وہ ٹف بھی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جیسے وہ اکیلے فیس کر رہے ہیں اور آپ اجازت نہیں لے رہے؟ دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہر چیز ووٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر جو کوئی بل پاس ہوگا, کوئی ریزولوشن پاس ہوگا تو وہ اکثریت سے ہوگا. ہم ساتھ ہوتے ہیں تو اکثریت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اس قسم کا کوئی ہم بہانہ کر رہے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ ہیں, مگر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا جو ایشو جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ گریونسز کچھ دوستوں کے ورکرز کے پارٹی کے پنجاب میں ہیں. پنجاب میں ہمارے پاس سپیس کم ہے اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی نیگوشیٹ کر رہی ہے ود دا گورنمنٹ, اور اگر اس کے نتائج بہتر ہوں گے تو وہ شامل ہوں گے. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, تو بانی PTI سے بات کیوں نہیں کی جاتی, اس کے باوجود کہ وہ KPK میں ان کی حکومت ہے, قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی جماعت کے طور پر ہے, وہ پنجاب کے اندر ہے, تو معاشی استحکام آپ کی پہلی ترجیح ہے سر, آپ کیوں نہیں سیاسی استحکام کو لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور یہ میرا پرانا موٹو ہے جب میں وزیر اعظم تھا کہ سیاسی عدم استحکام وہ لیڈ کرتی ہے معاشی استحکام کو, عدم استحکام کو. تو اس لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ایکسٹریملی نیسیسری فار پاکستان. اور ہم جب میں وزیر اعظم تھا تو جتنے بھی ہمارے معاملات تھے ایک بھی مجھے اپوز نہیں کرتا تھا. ایک ابھی میں سینٹ میں چیئرمین بنا ہوں تو میں اپوز بنا ہوں. تو ہم مذاکرات کے حق میں ہیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات دیکھیں گے کہ کس سے کرنی ہے. اٹ از اپ ٹو دا PTI کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہم مذاکرات کے لیے حاضر ہیں. حد تک عزت کے حوالے سے پنجاب میں ایک نکالا, ٹھیک ہے سر, اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے؟ کس چیز میں حد تک عزت کے بل کی بات کریں پنجاب میں. دیکھیں اس کے لیے میں 3 روز قبل میں گیا تھا بلاول بھٹو صاحب سے ملنے, اور ان سے میں نے تفصیل میں بات کی اور اس بل کے بارے میں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں صدر آصف علی زرداری صاحب کی عیادت کے لیے دبئی جا رہا ہوں, اور ہم ان سے صدر صاحب سے مل کے ہم اپنا لائحہ عمل جو ہے اس کو ہم پیش کریں. اچھا سر, بجٹ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن رہے ہیں کہ IMF کی کچھ شرائط ہیں جس میں کہ یوٹیلیٹی بلز بڑھ سکتے ہیں, مہنگائی آلریڈی ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں IMF کی کنڈیشنلٹیز جو ہیں, جو جس سے آپ بورو کرتے ہیں اس کے شرائط بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم گورنمنٹ کو یہ کہیں گے کہ جو بھی بجٹ آپ لے کر آئیں وہ پیپلز فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے, وہ کسان فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے, وہ یوتھ فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے, اور وہ لیبر فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جو بھی بجٹ ہوگا اس سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اچھا نائب صاحب, جوڈیشری کے حوالے سے آج کل ایشو چل رہے ہیں, جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا پریشرائز کیا جاتا ہے فیصلوں کے اوپر, کیونکہ کل چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا ہم ہمارے فیصلے نہیں مانیں گے تو ہم بھی آپ کے فیصلے نہیں مانیں گے, دونوں کی بات ہوگی. اس صورت میں ملک کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ جوڈیشری کا ایشو ہے, میں بیچ میں کمنٹ نہیں کروں گا. موجودہ حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہے, اور اگر یہ کردار رہا تو ملک کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان ہے اس کی ایک مختلف سچویشن ہے.
اس پہ ہمارے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور ہمارے دونوں بارڈرز پہ ویسٹرن ہو یا ایسٹرن، اس پہ ہمارے اوپر ٹریمنڈس پریشر ہے، اور خاص طور پہ ٹیررسٹ کا. اس لیے وہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو اسٹیٹ ہے اس وقت وہ ایک کرائسس سے گزر رہی ہے. تو اس لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اس لیے ہم تمام نیشنل سیکورٹی میٹنگز کے اندر پیپلز پارٹی ہمیشہ شامل ہوتی رہی ہے. اس وقت بھی ہوتی رہی ہے جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی، جو وہ خود نہیں بیٹھتے تھے مگر ہم بیٹھتے تھے. راجی صاحب، کسان نے گندم جو 2400 سے لے کے 2700 تک بیچی ہے. ڈی اے پی کی سرکاری قیمت 8300 روپیہ ہے، جبکہ اس وقت مارکیٹ میں 16000 سے زائد میں مل رہی ہے. پیپلز پارٹی کی وجہ سے کیا کوئی اقدامات کیے ہیں حکومت نے؟ دیکھیں، جب میری حکومت تھی ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی تھی گندم کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے انٹرنیشنل پرائسز ہم نے دی تھی، اور اس وقت 2 فلڈز آئے تھے، 2 دفعہ بارشیں ہوئی تھیں، اور گلوبل ریسیشن تھا. گلوبل ریسیشن کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا وی پرفارم ویری ویل. ہماری کاٹن بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، شوگر بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، ویٹ بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، رائس بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، اینڈ آر فوڈ باسکٹ واز فل. اور ڈسپائٹ ریسیشن، اور اس سے ایک فائدہ ہمیں ہوا کہ افغانستان اور سینٹرل ایشین ریپبلک میں بھی ہماری گندم اسمگل ہوتی تھی. جب انٹرنیشنل پرائس ہم نے کر دیا، اسمگلنگ بھی رک گئی اور کاشتکار کو فائدہ ہوا. اب یہ جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے جس میں مڈل مین کما رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ انکوائری کر رہی ہے گورنمنٹ. تو وہ جو بھی انکوائری ہوگی وہ رپورٹ آپ سے شیئر. گندم تو کسان کے پاس سے جا چکی ہے، زمیندار کے پاس تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مڈل مین کما گیا، یہ نقصان ہوا. سر اب کسان بھی یہ خاتون کسان ایک دفعہ پھر مڈل مین کے درجے میں آ چکا ہے. 8300 والی جو ڈی اے پی کی بوری ہے وہ 1600. میں آپ سے پیپلز پارٹی نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، کسانوں کا ساتھ دیتے ہیں، کسان کو سڑکوں پہ روک رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے اوپر؟ کمنٹ آپ نہیں چلا. دیکھیں، میں نے تو آپ کو اپنا حوالہ دیا کہ ہم نے کسانوں کو بہت دھوکہ دیا. پیپلز پارٹی کا بتائیں ہمیں. پیپلز پارٹی پرو کسان فرینڈلی پالیسیز کے حق میں. سر تاحال ہم اگر دیکھتے ہیں گزشتہ 2 مہینے میں پیپلز پارٹی صرف اسٹیٹ لسٹ کی حد تک رہی ہے. کوئی اقدام پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا جو حکومت سے مطالبہ کیا. وہ ساری سوال ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جب بجٹ کے ابھی خد و خال بنیں گے تو وہ اپنی اس پالیسی کے مطابق ان کو مشورہ دیں گے.